بسم اللہ الرحمن الرحیم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت بیان مزید کرتا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے اللہ ہدایت کرے اس قوم کی۔ ویسے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے اختیار دیا انسانوں کو، اس اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس قوم کی اب خدا کس طرح ہدایت کرے۔ جیسے کہا نا، جن کو ہم نے تورات دی تھی، انہوں نے تورات کو صحیح طرح نہیں جس طرح اٹھانا چاہیے تھا اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ وہاں پہ آگے اینڈ میں آیت میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی جو ہدایت کے لیے دی تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا، اب تمہاری ہدایت کہاں سے کروں؟ جو راستہ میں نے بتایا ہدایت کا، اس پہ تم نہیں چل رہے ہو، اب تمہاری ہدایت بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے بارے میں تورات سے بڑھ کر یہ بات صدق کرتی ہے، سچی ہے۔ اس تناظر میں اللہ فرما رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما، کیسے کیوں کر اللہ ہدایت کرے اس قوم کی کہ جس نے کیا کیا؟ کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد دوبارہ کفر کر دیا۔ اس کی جو شان نزول بیان ہوئی ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے، یاد رکھیے شان نزول کی اوتھینٹسٹی کا وہ لیول کبھی بھی نہیں ہوتا جو قرآن کی آیت کا لیول ہے۔ آپ دیکھیں گے شان نزول آپ پڑھیں گے، بعض دفعہ ایک آیت میں کئی شان نزول مل جائیں گے، کئی واقعات مل جائیں گے، بعض دفعہ ایک ہی واقعے کے کئی ورژن مل جائیں گے۔ تو وہ کچھ نہ کچھ ہم آئیڈیا لینے کے لیے وہ ہوتا ہے، اصل میسج کیا ہے؟ وہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ ذہن میں بات رکھیں۔ جو سائڈوں پہ حاشیے لگے ہوتے ہیں، جو وضاحتیں ہوتی ہیں، وہ اصل قرآن کا متن وہ نہیں ہوتا۔ جس کی گارنٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ متن قرآن۔ لہذا سب سے زیادہ زور کس پہ لگائیں؟ متن سے سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ورنہ اگر جس بھی آپ وکیل کے پاس جائیں گے، وہ اپنی اس کے مطابق وہ توڑ موڑ کے، وہ ایکسپرٹ ہی اس بات کو ہوتا ہے، وہ کر لے گا، اپنی سائڈ پہ گرا لے گا۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ وہ بندہ جو تھا اس نے اسلام قبول کیا، اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ تب اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو وہ بھاگ گیا اور کفار کے ساتھ جا کر مل گیا۔ یہ اس کا ایک شان نزول بیان ہوا۔ خداوند عالم بہتر جانتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیوں کر اس قوم کو ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ رسول حق۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ کیا جزا ہے ان کی؟ جو اسلام لا کر، ایمان لا کر دوبارہ کفر کرے۔ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ، ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا ہے ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کہ جو یعنی اتنا بڑا جرم ہے ایمان کے بعد، یہ مرتد ہو جانا، مرتد اسلام کے بعد دوبارہ واپس پلٹ جانا اپنی طرف۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لعنت یعنی خدا کی رحمت سے دوری، جنہوں نے اسلام کے بعد دوبارہ کفر اختیار کیا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کنسیشن، نرمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی کہ تھوڑی مہلت ہے پھر دوبارہ سے ہم مہلت دے رہے ہیں کر لو، کوئی مہلت ان کو نہیں دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی یہ ان سے غلطی ہو گئی، اور یہ جس شان نزول جو بیان میں عرض کر رہا تھا، جو آیا کتابوں میں، اس میں ہے کہ اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ اس نے رسول پاک کو بعد میں شرمندہ ہوا، ندامت ہوئی، رسول پاک کو پیغام بھجوایا کہ میری توبہ قبول ہے،
رسول پاک نے کہا کہ وہ آیات اتری والی، تو اللہ کے نبی نے اس کو واپس بلوا لیا. الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کی تھی اس کی اصلاح کر لی. یاد کریں جب انسان کوئی ایسی خرابی کرتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اس کی اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر اور بات ہے. ایک دفعہ ہے کہ اس کا اور بندوں کا معاملہ، گمراہ کر دیا لوگوں کو، کوئی اور خرابی کر دی، کسی کے پیسے کھا گیا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ کیا میں توبہ کر رہا ہوں اور ڈکار لے لے سارے پیسے ہضم کر دے. یہ دین اسلام نہیں کہتا. حقوق العباد جو ہے وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کی تھی اس کی اصلاح کریں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو یقیناً اللہ تو پھر جرم جتنا بھی بڑا ہے جو واپس پلٹ آیا ہے یہ غفور مبالغے والا ہے، وہ تو بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے. غافر ہوتا ہے مغفرت والا، غفور بہت زیادہ مغفرت، سب کمیاں دور کر دے گا واپس پلٹ کر آنے والے کے لیے. رحیم میں نے عرض کیا تھا وہی خاص رحمت والا. الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی جو خرابی کر بیٹھے تھے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحیم جو توبہ کرتا ہے اس پر خصوصی رحمت کرنے والا. رحیم کی رحمت خصوصی رحمت ہوتی ہے، رحمان کی ایسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کہیں آپ نہیں دیکھیں گے فإن اللہ غفور الرحمان، ان اللہ غفور الرحیم. رحیم اس لیے کہ خصوصی رحمت ہے، وہ اس کے پر ہوتی ہے جو خصوصی رحمت کی قابلیت کی طرف آ جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. صدق اللہ العلی العظیم.